مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو میڈیکل سائنس کی ٹرم اتنی استعمال کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بول کیا رہے ہیں۔ وہ ایک عام فہم اصطلاحات استعمال نہیں کرتے، وہ بہت ہی گھما دیتے ہیں بات کو۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، اس علم کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانا کیسے، لوگوں کی سطح پہ اتر کے، یہ ٹیچر کا کمال ہوتا ہے۔ ہر صاحب علم معلم نہیں ہوتا۔ نہیں آ رہی بات؟ جب آپ کے پاس علم آتا ہے نا تو آپ کی مینٹل اپروچ لوگوں سے اوپر ہو جاتی ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ تھوڑے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اوپر والے آدمی کا دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں، آپ اوپر فلیٹ سے آپ نے جھانکا، نیچے بندہ ہے، بیل بجائی اس نے، آپ وہیں سے پوچھ رہے ہیں کون ہے بے، ہے بھائی وہیں سے۔ اب یہ نہیں کہ نیچے آ جاؤ، نیچے آ گئے تمیز سے اس کے سامنے پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو یار کون 6 منزلہ سے نیچے آئے، وہیں سے کھڑے کھڑے کون ہو ہوتا ہے نا، وہ بتا رہا تھا میں عبدالستار ہیں، ایسا ہی ہوتا نا، ہیں کیا بول رہا ہے بھائی، بھائی میں عبدالستار غفار، آدھا گھنٹہ نام پہچاننے میں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہو، اس کا نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اتنی اوپر سے آپ کو اس کی شکل نظر آ ہی نہیں رہی ہوتی۔ اچھا بھائی ستار کیا کام ہے، اب وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی وہی ہمارے خاندان میں ایک اونچا سنتے تھے نا، ابھی بھی زندہ ہیں، عمر کافی ہو گئی، خاتون ہیں، اونچا سنتی تھیں، تو ان سے کسی نے پوچھا میرے والد صاحب کے بارے میں، چھوڑو یہ بھی نہیں سناؤں گا والد صاحب کے بارے میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب کی گاڑی ایک محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی گاڑی جل گئی، گاڑی میں آگ لگ گئی نا، تو ان کی گاڑی جل گئی ہے، کہنے لگے ہائے ہائے، ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا۔ وہ حیران بتانے والا یار گاڑی جل گئی ہے، اس کا نورانی چہرے سے کیا تعلق ہے؟ پتہ چلا وہ سمجھی کہ ان کی داڑھی جل گئی ہے۔ پوچھا کہ بھائی اکرم کہاں ہے، اکرم، انہوں نے کہا الماری میں رکھا ہوا ہے۔ اکرم الماری میں کیا کر رہا ہے بھائی؟ اچھا میں سمجھی آپ پوچھ رہے تھے بکرم کہاں ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بہروں کے ایسے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہیں اوپر والی منزل سے جھانک کے پوچھنا کون ہے بھائی، کہاں سے آیا، کتنی ٹینشن، اس کو بھی چیخنا پڑے گا، خود بھی تکلیف میں، اس کو بھی تکلیف میں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی سطح سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او بھائی ورزش ہو جائے گی، یہ سوچ کے نیچے آ جاؤ، لفٹ لگی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں تو سیڑھیوں سے آؤ گے تو واپس جاؤ گے، تھوڑا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہو جائے گا، ایکسرسائز ہو جائے گی، یہ سب چیزیں سوچ کے آ جاؤ نیچے۔ تو جیسے ایک فلیٹ میں آدمی کھڑکی سے جھانک کے ہی سارے کام نمٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے ہاں جس کے پاس جب علم ہوتا ہے نا تو اس کا جس فیلڈ کا بھی علم ہوگا تو اس میں تو فلیٹ میں وہی ہے نا، ممکن ہے وہ علم دین میں کنویں کے اندر ہو دین کے معاملے میں، لیکن جب جو علم اس کے پاس ہے اس میں تو سب اس کے محتاج ہیں۔ اب دیکھو یہاں جو ڈاکٹر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا بڑا احترام کرتے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، لیکن جب ہم کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے باپ پھر وہی ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب وہ سگریٹ بھی پی رہا ہوگا، پتہ نہیں سٹا بھی لگا رہا ہوگا، لیکن ہم کیا کر دیں گے بھائی؟ احترام، اس لیے کہ ابھی محتاج کون ہے؟ ہمیں، اس کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو فلیٹ میں کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، ہر ایک کا جو بھی علم ہے اس کے لحاظ سے اس کا فلیٹ الگ ہے۔ تو جیسے فلیٹ میں چڑھا ہوا آدمی نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتا سستی کی وجہ سے، ایسے ہی جس کے پاس تعلیم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، یا بعض دفعہ علماء میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی گاڑی جو عوام کی سمجھ سے بالکل بالاتر، تو وہ انسان کہتا ہے بھائی کرنا کیا ہے؟ بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں وہ اتنا پیچیدہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بیچارہ، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ، مجھ سے کوئی زکوٰۃ پوچھتا ہے نا کہ حضرت مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو میں اس کو یوں نہیں بتاتا کہ بھائی یہ دیکھو کہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ کل یا بعض 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، جس تاریخ کو آپ اس نصاب کے مالک ہوئے اس پہ سال گزرنے کے بعد اگلے سال اگر اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے تو اس کا 2.5% دے دیں۔ سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن کھوپڑی میں اس کے
نہیں آئے گا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی تمہارے پاس گولڈ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں ہے, زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ خالی گولڈ پہ نہیں ہوتی, گولڈ کے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولے سے اگر کم ہو تو کچھ نہ کچھ کیش رقم کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کم ہے, وہ ہوتی ہے ہر ایک کے پاس. گولڈ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پینٹ میں 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ اب اس کو بجائے اس کے کہ چکر میں ڈالا جائے اتنا گھما کے, بھائی گولڈ ہے ہاں دو زکوٰۃ, گولڈ نہیں ہے تو پھر اگلا اسٹیپ. وہ 4 چیزوں پہ آنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جب ایک چیز ہے تو بس گولڈ ہے تو اب کیش ہے, کیش اماؤنٹ کتنا ہے؟ بھائی اتنا ہے, اس پہ بھی دے دو. قرضے نکال دینا اس سے جو آپ پر دینا ہے وہ مائنس کر دینا, لینا ہے وہ پلس کر دینا. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے ہم نے, یہ تو میں بتا رہا ہوں لیکن ہر شخص کے لحاظ سے الگ طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں. میں اپنی پھپھی کو دینا چاہتا ہوں زکوٰۃ. میں کہتا ہوں یار ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس کوئی اضافی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو, کیونکہ پراپرٹی اگر ہے تو وہ 40,000 سے زیادہ ہی کی ہوگی, کم کی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو بھائی کوئی اضافی پراپرٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے. میں کہتا ہوں نہیں دے سکتے, الا یہ کہ قرضہ پراپرٹی سے بھی زیادہ ہو. نہیں پراپرٹی نہیں ہے تو بھائی ان سے بس اتنا پوچھ لیں کہ گولڈ وولڈ تو نہیں ہے؟ گولڈ ہے نہیں دے سکتے بھائی. گولڈ کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اتنا تو ہو, 1 ذرہ تھوڑی رکھا ہوا ہوگا. اچھا بھائی یہ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں پورا سال کوئی ایسی چیز ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو. عام طور پر نہیں ہوتا ایسا, تو بھائی دے سکتے ہیں. تو کتاب کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, عوام کو بتانے کا اسٹائل بولو بھائی کچھ اور ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں پردے کے مسائل. اب میں کیا تفصیل میں جاؤں, یہ تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی بہت سے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں, جب آپ ان سے صحت کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں تو ڈیفائن بہت اچھی طرح سے آپ کی مقام پہ آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی نا, ہمیں کیا اتنی اس کی پیچیدگیوں کا. تو ہمیں تو بھائی دیسی اسٹائل میں بتاؤ کہ 3 پراٹھے کھا سکتا ہوں, 2 پراٹھے کھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. صبح ناشتے میں چائے پراٹھا, پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا؟ سیدھی بتا دو, سیدھا بتا دو بھائی. دودھ جلیبی کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا. اب آپ کے ایکچولی اس میں کاربوہائیڈریٹ کا وہ اتنا کاربوہائیڈریٹ, پبلک کو کیا پتا کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے ایکچولی. وہ اس میں جب آپ گلوکوز لیول بڑھے گا, اب بھائی تو یہ بتا پراٹھا کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا, یہ بتاؤ سیدھے. تو یہی ہوتا ہے نا, وہ ایکچولی نہیں چلتا. سیدھا بتاؤ بھائی. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے علامہ شامی نے, خلیفہ کا سچا واقعہ, کہ انہوں نے ایک مفتی صاحب کو بلایا سرکاری دربار میں. کچھ مسائل پوچھے بادشاہ نے کہ میری یہ وراثت ہے, میں مر جاؤں گا تو کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو, یہ بھی نہ ہو. فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ اتنا لگا دیا نا. اس نے کہا بھائی یا تو وہ شرطیں مجھے بتا دے, ٹھیک ہے نا, یا یہ شرطیں ہیں ہٹا دو یہاں سے. تو وراثت کے مسائل میں بھی بعض دفعہ بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے. تو ٹیچنگ جو ہے نا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم تھا, عرب کے بدوؤں کو اتنا اٹریکٹ کیا وہ, کہ آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن دی بلکہ معلم بنا دیا صحابہ کرام کو. ایسے طریقے سے سکھایا. وہ کوئی فارمولے نہیں بتائے جیسے ہم کیلکولیشن کر کے ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. بہت مثالیں کتنی سادہ دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی مثالیں دیکھو, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب. فرمایا جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں ہے. کیسی پیاری مثال دی. اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سمندر کی تہ میں ہو, جس کے اوپر سمندر کا اندھیرا, لہروں کا اندھیرا, لہر پہ لہر چڑھی ہوئی ہے, رات کا اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ اندھیرا اندھیرے پہ سوار نہیں ہو سکتا. اب کوئی فلسفی آگے بولے اندھیرا تو انرجی بھی نہیں ہے, لائٹ تو پھر بھی انرجی میں آتی ہے نا, اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کے اوپر چڑھے گا کیسے؟ ارے بھائی کوئی چیز ہو نا جو اس کے اوپر. یہ تو مثال ہی غلط ہے, اندھیروں پہ چڑھے ہوئے ہیں. لیکن جس کو سمجھانا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے پھر اوپر تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. تہیں لگی ہوئی اندھیروں کی, اور وہ اندھیروں کی تہوں کا پوٹلا رکھ کے اس کے سر پہ رکھ دیا ہم نے, گپ اندھیرے میں. اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے, لم یکد یراہا, دیکھنا تو دور کی بات, قرآن کے الفاظ ہیں. لم یکد کا مطلب ہے کہ امپاسبل,
ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لے. ہم ہوتے تو ہم مثال دیتے کہ جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ نہیں سکتا. نہ قرآن نے کہا یہ کوئی یہ سمجھا, اسے سمجھ میں تھوڑی آئے گی بات. لم یکد یراہا, دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاتھ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ کو دور اور قریب کیا جا سکتا ہے. آپ کی دور کی نظر کمزور ہے, قریب کر لیں, قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لیں. تبھی دیکھو جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کبھی یوں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, جہاں حرف سمجھ میں آنا شروع وہی روک دو اس کو, ہے نا ایسے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو ہر ایک کے پاس دلائل ہیں, اور ہومو سیکس کے دلائل بھی ہیں ان کے پاس, اس کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے, زنا کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے. یہی چرس جو ہے اینٹی ڈپریشن کا نام دے دو اس کو, اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دو, یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا, خودکشی ثواب کا چیز باعث ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری قوموں میں خودکشی کرنا ثواب ہے. اس کو بہادر, یہ جو خودکشی اتنی ان قوموں میں آئی ہے ان کے مذہب سے آئی ہے کہ یار بہادر آدمی ہے خود مر گیا. اور یہ تو وہ خودکشی ہے جس کو دنیا غلط کہتی ہے, اس لیے ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں اس کو. لیکن ایک قتل وہ ہے جس کو صرف اسلام حرام کہتا ہے, دنیا حرام نہیں کہتی. آپ کو پتا ہے یورپ میں, امریکہ میں جو پیشنٹ زندگی سے مایوس ہو جائیں ان کو یہ الاؤ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے اپنے آپ کو مروا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر کے لیے ان کا قتل کیا ہو جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, اجازت ہے. وہ پیپر لکھ, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹر کو یہ لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ مجھے مار دیں. ڈاکٹر مار دیتا ہے. ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے ان کے لقب ہوتے ہیں ڈاکٹر. آپ لکھیں یوٹیوب پہ ڈاکٹر ڈیتھ, ایسے ڈاکٹر آ جائیں گے. اور حقیقت ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یار جب ایک آدمی کو زندہ رہنے میں تکلیف کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ مر گیا تو سکون مل گیا نا, تو عقل کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. واہ, عقل کے لحاظ سے اگر یہ ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو آدمی فزیکلی بالکل فٹ ہے لیکن غموں کا مارا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی بیس پہ مار لے تو کیا جرم ہے پھر یہ؟ ارے مسئلہ تو غم کا ہے نا, تکلیف کا ہے. تکلیف صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے, مینٹلی بھی تو بہت سے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں نا, بلکہ بہت سے لنگڑے لولے سروائیو کر جاتے ہیں, ناکام عشق والے سروائیو نہیں کر پاتے, وہ زیادہ بڑے پاگل ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کا عشق ناکام ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر کو کہا مجھے گولی مار دے, ڈاکٹر نہیں مار رہا تو اس نے خود ہی اٹھ کے چھلانگ لگا لی, تو کیا ہے اس میں؟ عقل سے فیصلہ کرو. کوئی عقل کہہ سکتی ہے کہ غلط صحیح کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو تھا, تو میں ڈاکٹر لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی مشکل ٹرمز استعمال کرتے ہیں کہ پبلک کی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر تھے ذرا تمیز سے بات کر رہے تھے نا, یعنی عوامی انداز میں. تو میں نے پورا ان کا وہ باقاعدہ بیٹھ کے لکھا انٹرویو, اس کا پورا خلاصہ اس کو کمپوز کیا اپنے مبارک کہہ لیں یا نامبارک جو بھی ہاتھوں سے, وہ میں نے اس کو پورا کمپوز کیا. اب وہ بات پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, وہ تو دماغ سے نکلی گئی. ہاں اصل جو میں بتا رہا تھا, تو انہوں نے انٹرویو کے آخر میں ایک آیت پڑھی قرآن مجید. اچھا وہ ڈاکٹر ہیں غذا کے ماہر, جیسے حکیم ہوتے ہیں نا, ماہر غذائیات. تو مجھے دلچسپی زیادہ اس لیے بھی تھی کہ وہ میڈیسن کو لفٹ نہیں کراتے زیادہ, علاج بالغذا. جیسے بھائی حکیم ہوتے ہیں نا علاج بالغذا, اگر بشرطے کہ ہو بھی حکیم, ورنہ آج کل جو ہوتے ہیں ان میں ہوتے کم ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ان میں ایسا لوگ کسی بھی حکیم کو نہیں دکھا دیا کریں, حکیم بڑے بڑے عجیب عجیب الٹے سیدھے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو جو صحیح ہو وہ ایک الگ بات ہے. تو جیسے حکیم ہوتے ہیں نا, حکیموں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا نا 90-99 سال کے ہم نے حکیم دیکھے ہیں, 100 سال کے بھی دیکھے ہیں. ڈاکٹر نظر نہیں آتے ہمیں 100 سال کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نیچرل لائف گزارتے ہیں, تحقیق تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے جو آیت پڑھی آخر میں, یطعمنی, ابراہیم علیہ السلام کا قول, الذی یطعمنی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کون ہے, پوچھا گیا نا, فرمایا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ آیت پڑھی, انٹرویو ختم ہو گیا. میں نے اس آیت سے بہت سی چیزیں نکال لیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا درس ہوتا ہے نا اتوار کو, اس کا اسٹائل اور تفسیر کے والے درس کا اسٹائل مختلف ہے, کیونکہ لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس پہ ادھر ایران توران پتہ نہیں کیا پورا اس آیت کو بیان کیا کریں. یہ آیت ہی بیان ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو علمی نکات نکل رہے ہیں, جو اس میں مفہوم نکل رہا ہے, اس کو میں کھینچتا ہوں. باقی کسی نے قرآن کو صرف قرآن کی حد تک سمجھنا ہے تو اس کے لیے الگ سے درس ریکارڈ ہو رہے ہیں, وہ سن لیا کریں. تو اب میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کھلاتا کون ہے؟ اللہ کی 3 صفات بیان کی. وہ کھلاتا ہے, وہ ہمیں پلاتا ہے, جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے, شفا دیتا ہے. اس آیت سے اشارہ کیا نکلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ کھا لیا کرو, کیونکہ وہ ان کی نسبت ڈائریکٹ کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بولو بھائی,
اللہ کی طرف. اللہ نے دودھ پیدا کیا, دودھ پیو گے تو ڈائریکٹ نسبت یہ کون پلا رہا ہے ہمیں؟ آئس کریم کون کھلا رہا ہے؟ کھلا تو وہ بھی اللہ رہا ہے, لیکن اللہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار. بولو بھائی, وہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر نہیں بنایا کہ کوئی جگہ ہو جہاں سے آئس کریم نکل رہی ہو قدرتی خزانوں سے. قدرتی خزانوں سے دودھ نکل رہا ہے, وہی رکھا رکھا دہی بن جاتا ہے, زیادہ چینجنگ نہیں آئی اس میں. لیکن آئس کریم جو ہے نا وہ قدرتی خزانوں سے تیار نہیں ہوتی, وہ انسان نے بزنس کے نقطۂ نظر سے دماغ لڑایا, اس میں انسانوں کی صحت کا کہیں عمل دخل. ان کے ویژن میں دیکھو, ہر جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا اس کے پیچھے آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میرا اس سے مقصد کیا ہے. جو کام ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا, وہ مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ارے کیا ہو گیا بولو نا بھائی, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو اور مقصد ہے آپ کا پیسہ کمانا. اس میں ہم مزید ایک اضافہ کر لیتے ہیں, حلال پیسہ کمانا. پیسہ کمانا مقصد ہے آپ کا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر انڈوں کے کام میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ہوگا, اور سونے کے کام میں فار ایگزامپل محنت زیادہ اور پیسہ کم ہوگا, تو آپ سونے کا کام کرو گے انڈوں کا؟ انڈوں کا بزنس کو آپ بولو گے یار اس میں پیسے زیادہ مل رہا ہے تو میں کیوں بلا وجہ گولڈ کی دکان کھول کے بیٹھوں. ایسا ہی ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں, جتنی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ویژن مقصد انسان کو صحت پہنچانا, کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں, صحت پہنچانا قطعاً نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ ہم صحت کے لیے ڈبوں کی چیزیں کھا رہے ہیں, اس پہ کیونکہ لکھا ہوا ہے اس میں آئرن اتنا, میگنیشیم اتنا, پوٹاشیم اتنا. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کچھ بھی لکھ دو بھائی, تو اس کو کون جھانک کے دیکھے گا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یطعمنی, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کھلا رہا ہے نا وہی کھا لینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آم کھا لو, تربوز ویسے ہی کھا لو یار, سیب ویسے ہی کھا لو, گنیریاں چبا چبا کے کھا لو, گنے کا جوس پئیں گے جا کے. اس گنے کے جوس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ نہیں پلا رہا, وہ گنے والا پلا رہا ہے. لہذا وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پلاتا ہے, اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گنے کے جوس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں گنے والا اپنا جوس نہ ملائے. حقیقت ہے یہ. اس میں وہ کلر ملائے گا تو وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا خالص گنا, اور جب اس میں وہ اسکرین ڈالے گا تو آپ کو اور زیادہ خلوص کی مہک آئے گی اس کے اندر سے. آپ کہو گے یہ تو ہٹو بچو ہو گیا, یہ لگتا ہے پنجاب کے گنے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں مکھیوں کے جو جوس ہیں وہ ایک الگ پروٹین ملتے ہیں آپ کو اس سے, ٹھیک ہے نا. مکھیوں کی بیٹیں جو گنے والے نے کی ہوتی ہیں, وہ اس کو صاف کیسے کرتا ہے؟ وہ گیلا تولیہ لے کے, ابے بھائی اس تولیے سے تو وہ اور گندا ہو رہا ہے, وہ کوئی گھر سے تھوڑی لے کر آیا وہ تولیہ تو صبح شام 25 گنے صاف کر چکا ہے. وہ ساری بیٹیں جو ایک تولیے میں تھیں اگلے گنے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جب اس پہ وہ چلتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو الذی یطعمنی, ابراہیم کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام میرا رب مجھے کھلاتا ہے. تو بھائی اللہ جو کھلا رہا ہے نا وہی کھا لو آنکھ بند کر کے, مصنوعی چیزیں پہ مت جاؤ. مجھے نہیں پتا یہ فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں نہیں, اس میں ڈاکٹروں کا بڑا اختلاف ہے. اس چکن میں کیا کوئی کہتا ہے, کوئی بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جب جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دیسی مرغی ہے نا, جو کیڑے مکوڑے کھاتی ہے, زبردست طریقے سے گھومتی پھرتی ہے. یطعمنی ویسقین, مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. تو جو چیزیں اللہ پلا رہا ہے وہ پی لو. دودھ پلا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ پیپسی پلا رہا ہے. اگر پیپسی اللہ پلاتا تو اللہ قیامت میں پیپسی کی نہروں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک اسپرائٹ کی نہر ہوگی, ایک ڈیو, اور ایک شراب تک کا ذکر کر دیا, شراب بھی ہوگی. لیکن اللہ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. بھائی یہ تو تم خود پی رہے ہو, خود تمہاری ٹینشن نہیں ہے, تمہارا ہیڈ ہے. ہم تو تمہیں شہد پلا رہے ہیں, ہم تو تمہیں دودھ پلا رہے ہیں, یہ چیزیں ہم تمہیں پلا رہے ہیں. تو آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, شفا بھی کون دیتا ہے؟ وہ. اس میں بھی اشارہ ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, خود بخود ہو جاتا ہے. انسان کی باڈی میں اللہ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں, آٹومیٹیکلی باڈی اس سے فائٹ کرنا شروع کرتی ہے, جس کو ریزسٹنٹ پاور بھی کہتے ہیں, جس کو ڈاکٹر آج کل امیونٹیز, اس کا پتہ نہیں صحیح پروناؤنسیشن ہے کیا, امیونٹی ہے, ایمیون, کوئی کہہ رہے ہیں امیون ہے, کوئی کہہ رہے ہیں ایمیون ہے.
ماہرین انگریزیات میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال امیون ہے یا ایمیون ہے, تو وہ آپ کا جو ہے نا دفاعی قوت. تو اس میں اس آیت میں کیا اشارہ ملتا ہے کہ بھائی نیچرل غذائیں کھاؤ نا جو اللہ کھلا رہا ہے, تو آپ کا اندر کا جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت برقرار رہے گی. چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے کھاؤ گے تو اللہ پھر شفا کا ذمہ دار بولو بھائی نہیں ہے. یہ اشارہ, یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے, یہ تفسیر نہیں ہے آیت کی. تفسیر تو یہ ہے کہ بھائی اب رب کو پہچانو, یہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے, اس کی توحید کی دلیل ہے.